بسم الله الرحمن الرحيم. لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل وأدبار السجود. محترم سامعین، ہم نے یہ سورہ قاف کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور اسی کے ساتھ ایک حدیث رسول ہے جس کو امام بخاری اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ. یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کو متعدد محدثین نے روایت کیا، جیسے کہ میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے، جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے کئی چیزیں بیان کی ہیں. نمبر 1 آپ نے فرمایا ان الدین یسر. نمبر 2 ولن یشاد الدین احد الا غلبہ. نمبر 3 فسددوا. نمبر 4 وقاربوا. نمبر 5 وابشروا. نمبر 6 واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز اس حدیث میں جو بیان کیا وہ یہ کہ ان الدین یسر، یہ دین اسلام بہت ہی آسان اور سہل دین ہے. کائنات میں، پوری دنیا میں اس سے زیادہ آسان دین اللہ رب العالمین نے کسی کے پاس نہیں رکھا ہے. کیوں؟ یہ دین جو ہے دین سماوی ہے، آسمان ہے دین ہے، آسمان سے یہ دین آیا ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سب سے آسان احکام، سب سے آسان دین جو ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی ہمیں عطا کیا ہے. فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ
آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سختی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاں تمہارے لیے نہیں پسند کرتے. یہ اللہ رب العالمین کا قانون. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت بالحنیفیۃ السمحہ. اے لوگو، مجھے جو دین اللہ تعالیٰ نے لے کے بھیجا ہے، اس دین کی دو عظیم ترین خوبیاں ہیں. نمبر 1 وہ دین حنیف ہے. نمبر 2 وہ دین سمحہ ہے. دو چیزیں ہیں. بعثت بالحنیفیۃ السمحہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دین لے کر کے بھیجا ہے، اس دین میں دو خوبیاں ہیں. نمبر 1 وہ دین حنیف ہے. نمبر 2 وہ دین سمحہ ہے. حنیف کا مطلب قرآن و حدیث کے اندر یہ الفاظ بہت سارے مقامات پر منقول ہے. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. حنیف کہتے ہیں کسی طرف جھک جانا، کسی طرف مائل ہو جانا. یہ آپ کے سامنے ایک گلاس بالکل سیدھا ہے، اس کو اس طرح سے ٹیڑھا کر دے، جھکا دیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے حنیف. شریعت کے اصطلاح میں حنیف کیا کہتے ہیں؟ انسان باطل کو چھوڑ کر کے صرف حق کی طرف جھکا رہے، مائل رہے، اس کو کہا جاتا ہے حنیف. تو ایک خوبی تو اس دین کی کیا ہے؟ اس دین میں باطل کی ملاوٹ گوارا نہیں ہے، خالص دین ہے. اس دین میں حق ہی حق ہے، کسی باطل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ حنیف ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حنیف قرار دیا گیا. کیوں؟ کبھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا، ہمیشہ حق کی طرف وہ مائل رہے. مثال کے طور پر جس قوم میں بھیجے گئے ابراہیم خلیل اللہ، وہ سب سے بڑی مشرک قوم تھی. ستاروں کی، چاند کی، سورج کی اور طرح طرح کی مورتیوں کی عبادت کرتی تھی. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا کے باپ آذر جو تھے، اس سب سے بڑے بت کے کاروباری اور سب سے بڑے تاجر تھے. بتوں کے بت کی پوجا بھی کرتے اور فیکٹریوں کے مالک بھی. لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو جب اس قوم نے پیدا کیا تو قوم اکیلے تھے، لیکن کبھی انہوں نے قوم کے ساتھ باطل کا سمجھوتا نہیں کیا. پھر جب باپ کا معاملہ آیا تو باپ کے ساتھ بھی ذرہ برابر نرمی، دین کے ساتھ باطل کا سمجھوتا ابراہیم خلیل اللہ نے قطعاً نہیں کیا. یہاں تک کہ باپ نے دھمکی دی، یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. اگر اپنی حرکت سے بات نہیں آتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیں گے، گھر سے نکل جا. ابراہیم خلیل اللہ نے سب کچھ برداشت کر لیا، یہاں تک کہ آگ میں جا کودنا پڑا تو آگ میں چلے گئے، لیکن باطل شرک کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. یہ ہے میرے بھائی حنیف. دوسری خوبی اس دین کی کیا ہے؟ سمحہ. سمحہ کے معنی آتے آسان، آسان ہونا اور آسان کرنا. یعنی یہ دین بذات خود آسان ہے، اس کے جتنے مسائل ہیں سب کے سب آسان ہیں. اللہ اکبر. یہودیوں کو دیکھیں، صرف روزے کا مسئلہ لے لیں، ان کے یہاں روزہ جو ہے، اللہ اکبر، 24 گھنٹے کا روزہ. صرف انسان سورج غروب ہوا کھا لے بس، اس کے بعد پھر شروع ایک وقت. عیسائیوں کے یہاں یہی بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو روزے کا حکام لے کر کے بھیجا، کھاتے رہو پیتے رہو جب تک کہ صبح نہ ہو جائے، افطار کرو. دنیا میں جتنے
ہندوؤں کے ہاں کہا جاتا ہے کم سے کم 72 روزہ سال میں فرض ہے. کتنا؟ ہندو قوم کے 72 روزہ ان کے ہاں رکھنا یہ دین کا حصہ ہے. لیکن برداشت نہ کر سکے ہندو بس یہی کریں گے، روزہ رکھیں گے، روٹی چاول نہیں کھائیں گے، بھنا ہوا کھائیں گے، پھل فروٹ کھائیں گے، سب کچھ جس خوب دبا کے پیئیں گے. روزہ ہے، برداشت نہ کر سکے. لیکن ہمارے لیے اللہ رب العالمین کلو واشربو، کھاتے رہو پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الاسود. اللہ رب العالمین نے کہا کھاتے پیتے رہو جب تک یہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں، یعنی جب تک صبح نہ ہو جائے. ہمارے لیے آسان. پھر بیمار ہو تو چھوڑ دو، مسافر ہے تو چھوڑ دو. فعدۃ من ایام اخر، بعد میں قضا کر لینا. اتنی آسانیاں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس دین کی بڑی خوبی اور کیا ہے؟ سمجھا، دوسروں کے ساتھ بھی آسانی کرنے کا معاملہ ہے. آپ نے کسی کو قرضہ دیا، آپ قرضہ وصولنے میں آسانی کریں. کسی سے معاملہ کریں، آسانی کریں. بلکہ یہاں تک کہ اللہ اکبر، ایک دن نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے، اللہ کے رسول نے کسی سے ادھار لیا اور جو ٹائم اس نے بتایا تھا اس سے پہلے آ گیا لینے کے لیے. نبی علیہ السلام نے کہا بھائی تم نے جو ٹائم دیا تھا وہ ٹائم مکمل، میں کچھ نہیں جانتا، ہم کو ابھی چاہیے. اللہ اکبر، بڑی سختی اس نے کیا، بلکہ بدکلامی کی. آپ یاد رکھیے پورا خاندان جو ہے یہی بے ایمان تھا جس کا لیا کبھی واپس نہیں، اور آج مجھ سے پالا پڑے میں وصول کے چھوڑوں گا. بڑی بدتمیزی کی اور ہاتھ لگایا، غریبہ پکڑا. نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی. عمر فاروق کہیں دیکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے اور ایسا گھونسا کھینچ کے مارا کہ جا کر کے دور گڑا سینے پہ چڑھ لیا. کہا بدتمیز، اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی شیطانی، تو نے جو تاریخ لی تھی اس سے پہلے مانگنے کے لیے آ گیا، اور مانگنے کا طریقہ یہ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول آگے بڑھے، عمر فاروق کو بلایا. اللہ اکبر. دیکھیں کتنا سماحہ. اللہ کے رسول فرمایا عمر تمہارا یہ طریقہ نہیں تھا، کسی کے ساتھ اس کے ساتھ جو تم نے رویہ کیا یہ اسلام نہیں اجازت دیتا. وہ وصولنے والا تھا اور مجھے دینا تھا. تمہارا کام گھونسے مار کر کے گرا دینا نہیں تھا، سینے پر چڑھ لیا. تمہارا کام تھا مرنی بحسن القضاء ومر بحسن التقاضی. عمر تمہارا طریقہ کام یہ تھا کہ ہم کو سمجھاتے اللہ کے رسول اگر کسی سے آپ نے لے لیا تو تاریخ کا انتظار نہ کریں، بہتر ہے کہ اس سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کر دیں. اللہ اکبر. عمر تمہارا کام تو یہ تھا. وَمُرْهُ بِحُسْنِ التَّقَاضِي، اور سامنے والے کو کہتے میاں اگر تم نے کسی کو دیا ہے تو وصول کرنے کا وہ طریقہ نہیں جو تم نے اپنایا. اللہ، دیکھا آپ نے سماحہ ہر معاملے میں. تو اللہ رسول فرمایا پہلی چیز ان الدین یسر، یہ دین اسلام بہت ہی آسان ہے، آسانیاں ہی آسانیاں. نمبر 2، دوسری چیز اللہ رسول نے حدیث کے اندر بیان فرمایا وَلَن يَشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو اس دین میں سختی اختیار کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا. کیا مطلب؟ اللہ نے جتنا کیا ہے اتنا ہی، اگر اس سے آگے، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اسلام نے بہت ساری چیزیں بتائی، قیام کرو، تہجد کی نماز پڑھو،
پھر آگے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن. جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے اتنے ہی رات میں تہجد کی نماز پڑھ لو. آسانی اللہ نے. اب ایک انسان اگر نہیں ہم رات بھر تہجد کی نماز پڑھیں گے، اب اگر وہ رات بھر تہجد کی نماز پڑھنا شروع کیا تو اللہ صرف فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد وہ مغلوب ہو جائے گا، تھک جائے گا، ہمت ہار جائے گا، پھر سوچے گا رات بھر نماز پڑھتے رہیں گے تو صبح ڈیوٹی کیسے کریں گے. دیکھا کتنی پیاری نصیحت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ نے جو آسانیاں دی ہیں اس کو تم قبول کرو. وَلَن يَشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. نمبر 3 اللہ رسول نے فرمایا فَسَدِّدُوا. تم کیا کرو؟ سداد اختیار کرو دین میں. فَسَدِّدُوا سیدھے چلنے کی کوشش کرو. سداد عربی زبان میں کہتے ہیں سداد کہ انسان، اس کی مثال دی جاتی ہے سداد السہم. اگر آپ کو کسی شکار پر تیر چلانا ہے یا آج کی اصطلاح میں گولی چلانا ہے تو اندھے ہو کر کے نہیں بلکہ بڑی کوشش کے ساتھ کہ بالکل 100% آپ کو یقین ہوا کہ ہاں اب نشانہ صحیح ہو گیا ہے، تبھی آپ گولی چلاتے ہیں، تبھی آپ شکار پر فائر کرتے ہیں. پرانے زمانے میں تیر چلایا جاتا تھا تو نشانہ لینے کے لیے آدمی کتنی دیر تک کوشش کرتا ہے اور کتنی توجہ کے ساتھ کہ بالکل نشانے پر گولی پہنچے، نشانے پر تیر جائے. اللہ رسول نے فرمایا کوشش تو یہی کرو. شریعت کی پابندی کرنے میں تمہارے اعمال ویسے ہی شریعت کے مطابق ہو اور ویسے ہی صراط مستقیم پر چلو، کوشش کرو جیسے تیر نشانے پر لگانے کی کوشش کرتے ہو. لیکن اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسی دشواری ہو گئی، کوئی ایسی پریشانی ہوئی، کچھ ایسے مشکلات آ گئے کہ جس کے بنا پر، جس کی وجہ سے تم مکمل شریعت کی پابندی 100% نہیں کر پا رہے ہو تو اللہ رسول نے فرمایا وقاربو. تو ایسا نہیں کہ تھوڑے سے ہیلے بہانے بنا کر کے دین ہی کو چھوڑ دو، بلکہ وقاربو قریب قریب چلنے کی کوشش کرو. اگر تمہارے اندر کھڑے ہو کر کے واقعی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، طاقت کے باہر ہے، اللہ رسول نے فرمایا تو ایسا کرو بیٹھ کر نماز پڑھ لو. لیکن اگر تم سجدہ کر سکتے ہو تو سجدہ ضرور کرو، رکوع کر سکتے ہو رکوع کرو. اب ایسا نہیں کہ ہاں بیٹھ کر کے نماز ہے تو نہ رکوع کرو نہ سجدہ، بس بیٹھے ہی سب کچھ سوچتے رہ جاؤ. وقاربو جتنے کہ اللہ نے استطاعت دیا ہے اتنا تم استعمال کرو، اس طرح پر تم کیا کرو؟ عمل کرو. یہ ہے وقاربو. اگر اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی تکلیف دے دیا، تھوڑی سی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی عذر ہے کہ رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں مسجد میں نہیں آ سکتے، چلو گھر میں نماز پڑھ لیا، تو جس وقت حالات اچھے، دن ہو، روشنی ہو، مسجد تک جا سکتے ہو تو کم سے کم اتنی نمازوں کی پابندی تو مسجد میں جا کے کرو. وقاربو. نمبر 4 وَأَبْشِرُوا اور تمہیں بشارت دی جاتی ہے اگر 100% عمل نہیں کر پاتے
تو جتنا کر سکتے ہو اتنی ہی کی پابندی کرتے رہو گے، تب بھی اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی کی، نجات کی بشارت سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں کم سے کم ان بشارتوں کا مستحق بنائے۔ نمبر 4 تو ہو گیا نا۔ نمبر 5، اللہ اکبر، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور کامیابی حاصل کرنے، آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضا، جہنم سے بچنا، جنت میں داخل ہونے کے لیے کم سے کم 3 بڑے اہم اوقات ہیں، ان سے مدد اٹھاؤ، ان سے مدد لو۔ وَاسْتَعِينُوا، ایک تو غدوہ، دوسرے روحہ، اور تیسرے دلجا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، یہ 3 اوقات بڑے زبردست ہیں۔ اگر دن میں 24 گھنٹے میں کچھ کوتاہیاں اور کچھ کمی رہ جاتی ہے تو ساری کسر پوری کر لو ان 3 اوقات میں۔ وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ نمبر 1 غدوہ، نمبر 2 روحہ، اور نمبر 3 دلجا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، یہ 3 اوقات بڑے خیر و برکت والے ہیں۔ اگر عام 24 گھنٹے میں کچھ کوتاہی، مشغولیت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے کچھ نیکیاں کم ہوئی ہیں، زیادہ اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکے، رب کے رضا تقرب کے بہت سارے اعمال نہیں کر سکے، تو کم سے کم 3 اوقات بڑے مقدس ہیں، ان کا خیال رکھو۔ نمبر 1 غدوہ۔ غدوہ کس کو کہتے ہیں؟ غدوہ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر کے، فجر کے بعد سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غدوہ، جس کو کہتے ہیں صبح سویرے، صبح بھور میں، یہ ہے غدوہ۔ یہ بڑا مقدس وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح میں، بکور کہتے ہیں صبح، بکرتا ہوں واسیلا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے بکور اور صبح سویرے میں برکت دے دے۔ اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی ہے۔ تو بہت خیر و برکت کا وقت کیا ہے؟ صبح۔ انسان اسی لیے صبح کے وقت انسان اس کو نیک کام میں تھوڑا سا استعمال کر، فجر کے بعد ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، توبہ استغفار میں، دین کے کسی اچھے کام میں استعمال کر لے، تو اگر یہ صبح استعمال کر لیا اچھے کاموں میں، تو ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں جو کچھ کمی ہے اللہ کے تعالیٰ ان کی برکت سے پورا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے، اور دوسرا وقت کیا ہے؟ الروحہ۔ روحہ، روحہ کس کو کہتے ہیں؟ شام کو، عصر کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے تک، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روحہ۔ یا سورج غروب ہونے کے بعد جب تک خوب تاریکی نہ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے روحہ۔ انسان شام کو تھوڑا سا وقت نکال لے، اور الحمدللہ ہم میں سے ہر انسان کی ڈیوٹیاں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں، شام کو تھوڑا سا ٹائم نکال لیا روحہ کو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، غدوہ اور روحہ۔ شام کے وقت انسان اگر کچھ عبادت کر لے تو آپ حضرات جانتے ہیں، ایک تو رحمت کے فرشتے کب آتے ہیں؟
صبح اور دوسرے شام. نمبر 3، اسی لیے شام کو بھی کچھ ذکر اذکار، کچھ عبادات کر لی جائیں. نمبر 3، وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ، وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ، تاریکی کے کچھ حصے میں. دلجا، دلجا کہتے ہیں رات کے آخری حصے کی جو تاریکی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دلجا، یعنی تہجد کے وقت. یہ وقت کیا ہے؟ دلجا. اسی لیے جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الساعات افضل، ہمیں اگر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا ہو، رب سے کچھ مانگنا ہو، تو سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جوف اللیل الاخیر، رات کا آخری حصہ سب سے خیر و برکت کا وقت. اسی لیے ان 3 اوقات کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. ایک تو فجر کے پہلے کا، فجر کے بعد غدوہ کا، اور نمبر 3 شام کا. اسی لیے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر ان تینوں اوقات میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالی کے ذکر اذکار، عبادت، اچھے اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. دیکھا، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اے نبی یا اے بندے، اپنے رب کی حمد و ثنا خوب کر لیا کر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. دیکھا آپ نے، دونوں وقت خصوصیت کے ساتھ. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صبح اور سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے خوب اللہ تعالی کی حمد و ثنا کر لے. اے کیا ہے؟ وسبحوہ بکرۃ واسیلا. اور ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود. ومن اللیل، اور رات کے بھی ایک حصے میں اللہ تعالی کی خوب حمد و ثنا کر لے. وادبار السجود، اور نماز کے بعد بھی فوراً بھگ نہ جا، بلکہ نماز کے بعد بھی ایک مقدس اوقات میں سے ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ذکر، اذکار، توبہ، استغفار، کچھ نوافل اور سنن کا اہتمام کر لیا کر. نبی علیہ السلام نے حدیث میں انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَالشَّيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ. تم جنت میں جانے کے لیے، رب کی رضا کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ان 3 اوقات کا ذرا زیادہ خیال کرو. اگر 24 گھنٹے میں کچھ کوتاہیاں واقع ہو جائیں گی تو ان 3 اوقات کو ذرا اچھی طرح سے استعمال کر لیا تو ساری کسر پوری ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اور کل جمعے میں ہم تمام لوگوں کو اولاً تو اللہ تعالی ہر وقت دین اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ اوقات جو ہیں کھیل کے، کود کے، لہو و لعب کے، اور خاص طور سے اس زمانے میں سونے کے، ان اوقات کو ذرا ساتھ ان چیزوں پر کنٹرول کرتے ہوئے ذرا ان 3 اوقات سے فائدہ اٹھایا جائے. غدوہ، روحہ اور دلجا. یا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.